دھوکے باز ہے وہ آدمی جو محرم کے مہینے میں فجر چھوڑ کے کہنا چاہتا ہے کہ ہم وہی کہتے جو دشمنوں نے حسین کو کہا تھا تو پڑھ لے، ہم کو ضرورت۔ یہ بیچارے جماعت والے، یہ مولانا، یہ علماء، یہ خانقاہ والے، یہ مدرسے والے آپ کے پاس آتے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کہتے مولانا مولوی تو پڑھ لے، ہم کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ تو پڑھ لے، تو حسینی ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم کیا کہوں، کس منہ سے کہوں میرے دوستو، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جتنے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، میں قسم کھا کر کہتا اس سے بڑھ کر محرم کے مہینے میں حسین کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چاہے تو 1000 مرتبہ ماتم کر لے، چاہے 2000 تعزیے نکال لے، چاہے نعرہ لگا لے، لیکن تیرے سے بڑھ کر حسین کا دشمن کوئی نہیں ہوگا۔ حسین کا دشمن ہے جو فرض نماز کو چھوڑتا ہے اور حسین سے محبت کرتا ہے جو فرض نماز کو پڑھتا ہے۔ ہاں بھائی اس میں نعرہ بالکل صحیح ہے، ابھی سناٹا چھانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، ابھی تو میدان کربلا، ابھی تو مقصد پر آنا، بھائی آؤں گے نا مقصد پر انشاءاللہ۔ کالا کپڑا پہنیں گے، غم غم ماتم ماتم، ارے میرے دوستو جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا۔ صحیح میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم آپ بھی فیصلہ کرو، جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ ماتم تو مردوں پر کیا جاتا ہے، ارے ماتم مردوں پر کیا جاتا ہے، تعزیہ مردوں پر نکالا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین مردہ ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور زندوں پر ماتم نہیں ہوا کرتا۔ میرے پیارے دوستو یہ محرم کا جو مہینہ ہے، سب کہہ دو بہت مبارک مہینہ ہے، بھائی کہو محرم کا مہینہ بہت مبارک مہینہ۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگوں کی نظر نہیں، قرآن کریم میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عجیب بات فرمائی۔ قرآن کریم میں کون سا پارہ نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو 12 مہینے ہیں نا، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر، یہ جتنے 12 مہینے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 12 مہینے کب شروع ہوئے، بھائی یہ کس نے شروع کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پارہ نمبر 10 میں کہ جس وقت میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، جس وقت میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے یہ 12 مہینے بھی طے کیے، اور اللہ فرماتے اسی وقت میں نے محرم کو عزت والا مہینہ بنا دیا تھا۔ اس سے لوگ اگر یہ کہے کہ محرم کا مہینہ عزت والا بنا حضرت آدم کی وجہ سے، نہ، اگر محرم کا مہینہ مکرم بنا حضرت حسین کی وجہ سے، نہ، اگر محرم کا مہینہ قابل احترام ہوا حضرت علی کی وجہ سے، نہ۔ اللہ فرماتے 10ویں پارے میں جب میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جب زمینوں کو پیدا کیا، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم اسی وقت میں نے 12 مہینوں کو تقسیم کیا، اور اسی وقت میں نے محرم کے مہینے کو عزت والا مہینہ بنا دیا تھا۔ کون سے پارے میں؟ میں آپ کو آیت کریمہ پڑھ کر بتاتا ہوں تاکہ علماء کرام تو جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ کو بھی پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کا مہینہ کب محترم بنایا۔ اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 10، اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، کتنے پیارے انداز میں اللہ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ فرماتے میں نے 12 مہینے طے کیے، کہو اللہ فرماتے میں نے کتنے مہینے؟ فی کتاب اللہ۔ اللہ فرماتے یہ 12 مہینے میں نے اپنی کتاب میں طے کیے۔ یوم خلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین فرماتے جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینے پیدا کیے۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ فرماتے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو میں نے احترام والا بنایا، اس میں میں نے محرم کو بھی قدر والا بنایا۔ میرے دوستو محرم کا مہینہ کہو خوشی کا مہینہ، ساتھ میں کہو محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ، عزت والا مہینہ، شرافت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، مناقبت والا مہینہ، اور اللہ جس کو عزت والا بنائے اس مہینے کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اب میرے دوستو آ جاؤ کہ محرم کا مہینہ اتنا پیارا، یہ تو اللہ نے کہا، اب ہمارے نبی سے پوچھو آپ کیا فرماتے محرم کے بارے میں؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ محرم کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ روایت سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا الشہر المحرم من اکرم المحرم اکرمہ اللہ بالجنہ ونجاہ من النار۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ محرم کے مہینے کی عزت کرو، جو محرم کے مہینے کی قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ میرے پیارے دوستو محرم کے مہینے کی قدر کون کون تیار ہے محرم مہینے کی قدر کرنے؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔
ابھی تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے, لیکن جب میں بتاؤں گا پھر نہیں اٹھیں گے. ویسے محرم مہینے کی قدر کریں گے انشاءاللہ, اور جو قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے گا. اب میرے دوستو آپ انگلی پر گنتے جاؤ محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے میرے دوستو. اگر میں گناتا جاؤں گا 40 کے اوپر واقعات ہیں محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے. کچھ آج, کچھ باقی 24 جنوری کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں, ہم سنتے جائیں کہ محرم میں کون کون سا واقعہ پیش آیا اور اس میں کیا ہوا, اور فیصلہ کریں گے کہ خوشی کا مہینہ ہے کہ غم کا مہینہ. اگر غم کا مہینہ ہے, اگر فیصلہ ہو جائے گا غم کا مہینہ, تو میں اور آپ مل کے ماتم کریں گے, اور اگر فیصلہ ہو جائے گا کہ خوشی کا مہینہ ہے تو میں اور آپ مل کر خوشی منائیں گے. لیکن محرم کا مہینہ بہت محترم مہینہ, اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو انگلیوں پر گنتے جاؤ. آپ کو معلوم ہوگا ایک اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام, میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا, آپ انگلی پر گنتے جانا. پہلا واقعہ, حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. کہو بے شک. حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے. اور آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام وہ بھی جنت میں تھی. لیکن میرے دوستو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو, اللہ نے حوا کو بھی کہا تھا جنت میں رہو, اور کھاؤ پیو کوئی روک تھام نہیں, اور گھومو پھرو کوئی روکنے والا نہیں, بس ایک درخت کے قریب مت جانا, ایک درخت کے قریب مت جانا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا آدم حوا جنت میں رہو, کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو گھومتے بھی رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ایک درخت کے قریب نہ جانا. لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے, حضرت حوا بھی درخت کے قریب گئی. اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو زمین پر. یہ واقعہ تو معلوم ہے. حضرت آدم بھی زمین پر, کہو حضرت آدم بھی زمین پر, حضرت حوا بھی زمین پر. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر, حوا بھی زمین پر. میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا, گئے بھی اور دانا کھا بھی. ایک چوک ہو گئی. حضرت آدم زمین پر آ کے روئے, ایک چوک ہو گئی. ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے, اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے. میرے دوستو ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی, کتنے سال ہو گئے اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک غلطی ہوئی, ایک چوک ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام 300 ایئرز روتے رہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, ایسی عجیب بات ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا, 300 سال روتے روتے گزر گئے. کہا اللہ, اے اللہ 300 سال گزر گئے, تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی. اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے, تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, اس محمد کا نام لیا, اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا. کون؟ کہہ دو نا محمد ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا, یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا. اب سننا, اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے, میرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا, جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا, اور ایک دعا دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا, آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے, پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا. اللہ نے ایک دعا دی, کن کو؟ اور کیا کہا تم بھی پڑھنا, اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے, اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. وہ دعا سیکھنا ہے, قرآن میں ہے پارہ نمبر 8. بھائی وہ قرآن میں ہے پارہ نمبر, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا, اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے آدم کے گناہ معاف, آخری نبی کے امتی پڑھے ان کے گناہ بھی معاف. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت حوا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, اگر تو معاف نہ کرے گا, اگر تو رحم نہ کرے گا, ہم سے بڑھ
چڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. میرے احمدآباد کے بھائیوں کان کھول کر سنو, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا, میں نے تجھ کو دعا دی, میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی, تیری توبہ بھی قبول کر لی, اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا. اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی, میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا. میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں, اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں. یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا. میں نے کہا نا ایسے 40-45 واقعات تھے, اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا. ایک حدیث سے پاک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ, اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی ہے. اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی, اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے. میں نے تو صرف آپ کو پہلا واقعہ بتایا کن کا, حضرت, اور سنو گے نا بھائی, انگلی پر گنتے جاؤ. میرے دوستو ایک اور واقعہ, بڑا عجیب واقعہ. میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا, حضرت نوح. ارے کہو سنا نہیں سنا, ساتھ میں کہو حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. اب میرے دوستو اللہ کا ایسا لاڈلا نبی, اللہ کا ایسا راج دلارا نبی جس نے 950 سال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا, 900. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. لیکن سننا میرے دوستو, ایک وقت وہ آیا حضرت نوح کو بہت مارا جاتا تھا. وہ میرے پیاروں, میرے لیے بولنا بہت آسان ہے, آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے. ایک حدیث پاک میں لکھا حضرت نوح کو کیسے مارا جاتا, جیسے میرے دوستو چاول کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں, یا گیہوں کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایسے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی, حضرت نوح کو بوری میں لپیٹ دیا جاتا, دونوں طرف سے گھاٹ ماری جاتی تھی. اس کے بعد ایک آدمی لات مارتا تھا تو دوسرے کے پاس حضرت نوح علیہ السلام لڑکتے لڑکتے چلے جاتے, تو دوسرا آدمی لات مارتا. اس طریقے سے 10 مائل تک حضرت نوح کو لات ماری جاتی. 10 مائل. میرے دوستو آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا, پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا, اور آخری والے کے سامنے گڑھا ہوتا تھا, وہ زور سے لات مارتا تھا. حضرت نوح پورے گڑھے میں گرتے تھے تو وہ آ کر کہتا تھا گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی. یہاں نوح گڑھے میں گرتے تھے, یہاں اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کے دونوں طرف جو گانٹھ بندی ہے اسے کھولو, اور میرے نوح کو اٹھاؤ, ان کے زخم کو صاف کرو, اور ان کو کہو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم پھر دعوت کا کام نہیں کرو گے. میرے دوستو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے دعوت کا کام کیا. میرے دوستو جب 950 سال ہو گئے, حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا. بے آدمی تھکے گا کہ نہیں تھکے گا. کتنے سال ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا, اب تو انتقام لے لے. اللہ نے کہا اچھا میں انتقام لوں. اللہ نے کہا اے نوح انتظار کرو, اب آسمان سے پانی برسے گا, زمین سے پانی آئے گا, پہاڑوں سے پانی آئے گا, وادیوں سے پانی آئے گا, سمندروں سے پانی آئے گا, دریاؤں سے پانی آئے گا, یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتنوں میں پانی آئے گا. جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ کشتی میں بیٹھے گا, وہ بچے گا, اور جو تیرا ماننے والا نہیں ہوگا اللہ کہتے وہ ظالم کو میں برباد کر دوں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر تو ہے لیکن اندھیر. اس لیے ہر ظالم کو سوچنا چاہیے جب اوپر والے کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. بھائی ہر ظالم کو سوچنا چاہیے اوپر والے کی جب لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی, اندھیر نہیں ہو سکتا. اب وہ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی, وہ طوفان آیا, اور یہ عذاب کس کا تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. بھائی کہو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گیا. میرے پیارے دوستو وہ کشتی بھی کیسی پیاری تھی. حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے اور دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال. وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چلتی گئی 7 دن اور 7 رات تک. کتنے دن تک؟ 7 دن اور 7 رات تک وہ کشتی دریاؤں میں, سمندروں میں, پانی میں ہچکولے لیتی گئی اور چلتی گئی. یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا اس کشتی میں حضرت نوح بھی تھے اور نوح کے ماننے والے بھی تھے. وہ کشتی پانی کے طوفان میں مکہ پہنچی اور اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کر لیا. اس کشتی نے
اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کیا. اس کے بعد میں پھر وہ کشتی 7 دن اور 7 رات ہر طرف کے پانی میں چلتی رہی. خدا ظالموں کو ڈباتا رہا, کشتی کو چلاتا رہا, یہاں تک ایک پہاڑ پر وہ کشتی پہنچی جس کو قرآن کریم نے کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. کہو 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. حضرت نوح بھی بچ گئے, حضرت نوح کے ماننے والے بھی بچ گئے, اور سارے ظالمین برباد ہو گئے. میرے پیارے دوستو, ہمارے آقا نے فرمایا جس مہینے میں نوح کی کشتی کنارے پر لگی وہ مہینہ محرم کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم کو نبوت ملی, اور حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی. چلو ایک اور واقعہ بتا دوں, پھر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر آئیں گے کہ اور بھی سنیں گے واقعات. میں پوچھنے بھول گیا کتنے گھنٹے دینے والے؟ بولے ابھی کچھ نہیں بولیں گے, معلوم ہے کچھ نہ کچھ ابھی ادھر ادھر کی سنائے گا. مطلب کفارہ پوری رات کا ہے, بیوی برداشت کرے گی آپ, وہ بھی آئی ہوئی ہے تب تو ٹھیک ہے, نہیں آئی ہوئی تو وہ کہتے ہیں نا, ایک بیوی نے ایک مرتبہ شوہر کو کہا میں کسی پہ فٹ ہو تو لے لو ورنہ واپس کر دینا, ہم لوگ کو سب قبول کر لیں. بولی حبیب ماشاءاللہ ایسا زبردست پٹھان ہے, سب سینے پر قبول کر لیتا. وہ ایک بیوی تھی نا, ایک بیوی اپنے شوہر کو کہتی میں تمہاری بہت 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 عزت کرتی ہوں, بہت تمہاری. شوہر نے کہا تھا میں اوپر کرسی پر بیٹھوں, تو کہاں بیٹھے؟ کہا میں یہاں زمین پہ بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا کہ میں اگر پلنگ پر بیٹھوں تو کہا کہ میں زمین پہ بیٹھ جاؤں. کہا میں کرسی پر بیٹھوں تو بیوی نے کہا میں زمین پر بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا اچھا میں زمین پر بیٹھ جاؤں تو کہاں بیٹھے؟ تو کہا میں تو پھر کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھ جاؤں. بیوی اتنا احترام کرتی, کہا تو اگر زمین پر بیٹھے تو میں کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا اگر میں کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھوں تو کہاں بیٹھے؟ کہا پھر بیٹھوں نہیں, تیرے اوپر مٹی ڈال دوں. احمدآبادی توا کھائی ہوئی عورت ہوگی. کتنے واقعے ہو گئے, سب سن رہے ہو نا بھائی؟ ساتھ میں کہو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی تو کون سے مہینے میں؟ میرے پیارے دوستو, ایک اللہ کے نبی جن کا نام ہے حضرت یونس, کہو کیا نام ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. یہ سمندر میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشتی سے نکالا اور اللہ نے ان کو سمندر میں رکھا اور ایک مچھلی نے ان کو پیٹ میں نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام قرآن میں لکھا, بھائی میرے گھر کی بات نہیں, 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں تھے, اللہ نے کشتی سے باہر نکالا, سمندر میں رکھا, اور پھر سمندر میں ایک مچھلی آئی اور اس مچھلی نے حضرت یونس کو پیٹ میں رکھا, اور 40 دن اور 40 رات حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے. میرے دوستو بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں کیسا عجیب عجیب لگتا ہوگا, اس لیے کہ اندر بھی سناٹا, باہر بھی سمندر کا سناٹا, اور میرے دوستو باہر ریگستان کا سناٹا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے, 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے. میرے دوستو حضرت یونس علیہ السلام جب 40 دن گزر گئے, 40 راتیں گزر گئی, کہا اللہ, اے اللہ, یہ مچھلی کے پیٹ میں مجھے عجیب عجیب لگتا. اللہ نے کہا اے یونس ایک دعا دیتا ہوں, وہ پڑھ لے, مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی نکالوں گا, تیری توبہ بھی قبول کروں گا اور تجھے اپنا نبی بنا لوں گا. ایک دعا دیتا ہوں, وہ دعا پڑھ لے. حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی, اتنی پیاری دعا. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی, مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے. اللہ نے کہا کنارے پر آ جا, کنارے پر آ گئے. اللہ نے کہا دعا کر, دعا کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی. اللہ نے حضرت یونس کو نبی بنایا. اتنی پیاری دعا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اتنی اچھی دعا کہ میں مصیبت سے نکل گیا, میری توبہ قبول ہو گئی, میں نبی بن گیا. اللہ نے کہا اے یونس, یہی دعا میں میرے آخری نبی کو بھی دینے والا ہوں اور ان کے امتیوں کو بھی دینے والا ہوں, اور کہنے والا ہوں کہ جیسے یونس نے پڑھا مصیبت سے نجات مل گئی, اے نبی کا آخری امتی تو بھی پڑھ لے, اللہ تجھ کو بھی مصیبتوں سے نجات عطا کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اور وہ دعا کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 17. بھائی پارہ نمبر 17 یاد رہے گی دعا انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے دوستو حضرت یونس پڑھے تو مچھلی کے پیٹ سے باہر, حضرت یونس پڑھے تو توبہ قبول, حضرت یونس پڑھے تو نبوت مل گئی, اور اللہ نے کہا یونس صرف تو نہیں, میرا آخری نبی کے جتنے امتی وہ یہ دعا پڑھیں گے, میں ان کی مصیبتوں بھی دور کروں گا. میرے دوستو کون سی دعا آپ کو یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. یہ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس یہ دعا پڑھتے گئے, اللہ مچھلی کے پیٹ سے نکالتا گیا, اللہ آپ کی توبہ قبول کرتا گیا, اللہ آپ کو نبوت دیتا گیا. میرے دوستو ہمارے نبی نے فرمایا حضرت یونس کو یہ سارے کمال ملے, سب بولو نا ساتھ میں, کمال ملے محرم کے مہینے. کتنے واقعے ہو گئے؟
3 हो गए भाई, 2 मत बोलो ना। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम में, हजरत आदम को नबूवत मिली मुहर्रम में, हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी मुहर्रम में, हजरत यूनुस मछली के पेट से निकले मुहर्रम में। मेरे दोस्तों, एक और नबी जिनका जिक्र कुरान करीम में पारा नंबर 12 में शुरू होता, हजरत यूसुफ। कौन हजरत? और ये तो बहुत से लोगों ने तफसीर सुनी होगी, 12वें पारे में सूरह यूसुफ शुरू होती, 13वें पारे में खत्म होती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाला। अरे डाला कि नहीं डाला? अरे कहो ना, वो तो डाल के चले गए भाई। तो सारे भाई मारे जलन और मारे हसद के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं में डालकर चले गए और समझे कि कुएं में रहेगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने आसमान पर एक अजीब फैसला किया। एक काफिला आता है, वो अपनी डोल कुएं में डालता है, तो डोल में पानी नहीं बल्कि डोल में कौन निकलते हैं? हजरत यूसुफ निकलते। वो काफिला वाले कहते क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम। हजरत यूसुफ कुएं से निकले। मेरे दोस्तों जरा सुनना, हजरत यूसुफ कुएं से निकल गए, उसके बाद मंजिलों की मंजिलें तय करते गए। पूरे सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ते जाओ, अजीब अजीब हालात से गुजरते गए। गुजरते गुजरते आखिर में अल्लाह ने हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे नबी ने फरमाया हजरत यूसुफ कुएं से निकले, वो भी मुहर्रम का महीना था, और मिस्र के बादशाह बने, वो भी मुहर्रम का महीना था। कुएं से निकलने वाला महीना भी मुहर्रम, खुशी का महीना, और मिस्र का बादशाह बने, वो भी मुहर्रम का महीना। और उनके अब्बा हजरत याकूब की बीनाई चली गई, बीनाई मिली, अब नाबीना हो गए थे, बीनाई मिली, वो भी मुहर्रम के महीने में। भाइयों की तौबा कबूल हुई मुहर्रम के महीने में। याकूब को बीनाई मिली मुहर्रम के महीने में। यूसुफ कुएं से निकले मुहर्रम के महीने में। मिस्र के बादशाह बने मुहर्रम के महीने में। कितने वाक्य हो गए? चलो मेरे दोस्तों, अब बाकी बात नहीं, मैं एक और वाकया बता दूं, दिन चाहता है बता दूं। जैसे कि जब आपने ये सब सुना कि मुहर्रम के महीने में इतना सब कुछ हुआ, और अभी तो बहुत बाकी, इंशाल्लाह 24 जनवरी को इंशाल्लाह, अभी तो सिर्फ इतना, एक मरतबा मेरा साथ है तो ताकि कड़ी को कड़ी से जोड़ दे। साथ में कहो, हजरत आदम की तौबा कबूल हुई कौन से महीने में? मुहर्रम। साथ में कहते जाओ मुहर्रम। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत आदम को नबूवत मिली, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती किनारे लगी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से निकले, हजरत यूनुस की तौबा कबूल हुई, हजरत यूनुस को नबी बनाया गया मुहर्रम के महीने। हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला मुहर्रम का महीना, हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बनाया मुहर्रम का महीना। हजरत यूसुफ का अब्बा हजरत याकूब की बीनाई लौट गई मुहर्रम का महीना, और भाइयों की तौबा कबूल हो गई तो मुहर्रम का महीना। एक और वाकया मुहर्रम के महीने में पेश आया, सब साथ में कह दो सुभान अल्लाह। और अभी आपकी जरूरत पड़ेगी इस वाकये में, इसलिए अब जो वाकया बताता हूं ये मुहर्रम का सबसे ऊंचा वाकया, इस वाकये का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कह दो सुभान अल्लाह। इस वाकये का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फजर की नमाज के बाद का वक्त है, मदीने पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फजर की नमाज हो गई, सहाबा जिक्र में मशगूल हो गए, कुछ सहाबा जानने लगे। एक सहाबी आगे बढ़े जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा। क्या नाम है? हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब आए और कहा अल्लाह के रसूल, आज तो आपके चेहरे पर कुछ अजीब नूर नजर आता है, कुछ अजीब खुशी नजर आती है, कुछ अजीब चमक और दमक नजर आती है। हजरत हुज़ैफा ने फरमाया बी अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह मा युज़इकुक, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए मेरे नबी, किस चीज ने आपको खुश कर दिया, किस चीज ने आपके चेहरे के नूर को बढ़ा दिया, किस चीज ने आपके चेहरे में चमक दमक पैदा की? हजरत हुज़ैफा फरमाते फजर के बाद का वक्त था। कौन सा वक्त था? सुनना हजरत हुज़ैफा की बात भाई, नारा जरूर। हजरत हुज़ैफा फरमाते फजर के बाद का वक्त था, लेकिन अचानक मैंने नबी के चेहरे पर वो नूर, वो चमक और दमक को देखा कि मैं अपनी जुबान से बोल पड़ा, मेरे नबी फजर के बाद का वक्त है, लेकिन आपका चेहरा तो 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। फजर के बाद का वक्त है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा आपके चेहरे पर इतनी चमक। और मेरे दोस्तों अब सुनना, हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया हुज़ैफा आज तो मैं जितना भी खुश हो जाऊं कोई ताज्जुब की बात नहीं। कहो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हुज़ैफा आज तो मैं बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। मेरे दोस्तों हमारे हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा खुशी की वजह तो कोई होगी, इसलिए आज आपके चेहरे पर खुशी बहुत नजर आती। हमारे नबी ने फरमाया हुज़ैफा कौन सा महीना, ये महीना कौन सा? हजरत हुज़ैफा ने कहा मुहर्रम। कहा कौन सी तारीख? कहा कि 10वीं आशूरे का दिन। हमारे नबी ने फरमाया हाँ आज आशूरे का दिन है, 10वीं मुहर्रम है, मुहर्रम का महीना है, और जो रात गई वो आशूरे की रात गई। हुज़ैफा तुझे नहीं मालूम इस आशूरे की रात में अल्लाह ने मुझको बड़े बड़े 3 इनामात दिए।
आशूरे की रात में अल्लाह ने मुझको बड़े बड़े, सब बोलो भाई, बड़े बड़े, हजरत हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर आप मुझे बता दें आशूरे की रात में अल्लाह ने आपको बड़े बड़े कौन से 3 इनामात दिए। हमारे नबी ने फरमाया, हुदैफा सबसे पहला इनाम अल्लाह ने आज की रात में फैसला मेरे मासूम होने का कर दिया। सुभान अल्लाह कहो भाई। मासूम समझते हो? मासूम उसको कहते हैं जिससे छोटा गुनाह भी ना हो। तो जब नबी से छोटा गुनाह नहीं होता होगा तो बड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे आका ने फरमाया, अल्लाह ने आज रात मेरे मासूम होने का फैसला फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। हमारे नबी ने फरमाया, ये पहली नेमत अल्लाह ने मुझको दी, अल्लाह ने मुझको मासूम बनाया। दूसरी नेमत, हजरत हुदैफा ने पूछा कौन सी नेमत? हमारे नबी ने फरमाया, आज रात अल्लाह ने मुझको बताया कि ए नबी, तेरे उम्मतियों को मैं जन्नत देने वाला, दुआ करो अल्लाह कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, मुहर्रम के महीने में आशूरे की रात में अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, तेरे उम्मतियों को मैं जन्नत देने वाला। हमारे नबी ने रातों रात अल्लाह को पूछा, मेरे उम्मती को जन्नत देगा अल्लाह, तू मुझको क्या देगा? अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब, मैं तुझे जन्नत नहीं दूंगा, जन्नत तो तेरे उम्मतियों को दूंगा, तुझे तो मैं मकाम में महमूद पर पहुंचाऊंगा। हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह ये मकाम महमूद क्या? अल्लाह ने फरमाया, मेरा अर्श होगा, 7 आसमान होंगे, 8 जन्नतें होगी, सिदरतुल मुंतहा होगा, मेरा अर्श होगा, मेरी कुर्सी होगी, उसी के सामने तेरा मकाम महमूद होगा। तू मुझे देखता रहेगा, मैं तुझे देखता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद का दामन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी नेमतें हो गई? पहली नेमत अल्लाह ने मासूम होने का फैसला किया। नंबर 2 अल्लाह ने मकाम महमूद का फैसला किया। तीसरी नेमत मेरे दोस्तों दिल को हिला देने वाली, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ैफा आशूरे की रात अल्लाह ने पहली नेमत मुझको मासूम होने की दी, दूसरी नेमत मकाम महमूद की दी, और तीसरी नेमत अल्लाह ने मुझे कहा, नबी फरमाते अल्लाह ने मुझे कहा, मैं कयामत में जो चाहूंगा वो करूंगा, लेकिन मेरे महबूब तुझको रुसवा नहीं करूंगा। यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबी, अल्लाह फरमाते कयामत में जो चाहूं वो करूं, लेकिन मेरे महबूब तुझको रुसवा नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों, नबी मासूम बने कौन से महीने में? मुहर्रम। नबी को मकाम महमूद का फैसला मिला कौन से महीने में? नबी को रुसवा नहीं करेंगे कयामत में कौन से महीने में? जितने वाक़ये हुए, खुशी बता रही या गम? खुशी बता रही ना? जोर से बोलो ना, खुशी बता रही ना? मुझे तो अफसोस होता है जो लोग कहते गम का महीना है, काला कपड़ा भी पहनते, काला कपड़ा पहनेंगे तो कहेंगे गम का महीना, हम मातम करेंगे, हाय हुसैन मैं नहीं था, तू होता तो और बिगाड़ देता भाई। काला कपड़ा पहनेंगे, गम गम, मातम मातम। अरे मेरे दोस्तों, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। सही मैं कहता हूं, अल्लाह की कसम, आप भी फैसला करो, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि मातम तो मुर्दों पर किया जाता है। अरे मातम मुर्दों पर किया जाता है, ताजिया मुर्दों पर निकाला जाता है। जिन लोगों का यह अकीदा है कि हुसैन मुर्दा है, वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। हमारा अकीदा है हुसैन जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे, और जिंदों पर मातम नहीं हुआ करता। मेरे करबला के मैदान में हजरत हुसैन गए, और हजरत हुसैन आज भी सिर्फ जिंदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, जो मेरे रास्ते में शहीद हो उसे मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है, और सुबह शाम उनकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। पूरा मजमा बोलेगा हुसैन से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। अरे हाथ ऊपर करो ना, मुहर्रम 10वीं मुहर्रम में हाथ ऊपर करके बोलो, साथ में बोलो ना, हम हजरत हुसैन से मोहब्बत करते थे। बोलो करते, करते, और जब तक जान में जान रहेगी हम हुसैन से मोहब्बत करते। एक आवाज से कहो, हुसैन का दामन। यहाँ हजरत हुसैन थे जिनको अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वो वक्त आता है, जुमा से पहले की बात कर रहा हूँ, जुमा के बाद की बात फिर कर रहा हूँ। जुमा से पहले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, और मेरे बड़े बेटे अली अकबर अब जाओ, मैदान में जाओ। मेरे प्यारों, जिस अब्बा को मालूम हो कि मेरा बेटा जाएगा और वापस मैं नहीं आएगा, मालूम है, क्योंकि जो गए वो वापस नहीं आए, और अली अकबर भी वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपको मालूम है जब हजरत अली अकबर यानी हजरत हुसैन के बेटे, कितना हम रोए हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो जब अपने घोड़े पर बैठे तो हजरत हुसैन ने फरमाया, आजा बेटा मैं तेरी पेशानी चूम लूं, और बेटा हिम्मत से जाना,
اب نانا جان کے حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو، وہ بڑے بیٹے گئے اور شہید ہو گئے، بولو شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب وہ بڑے بیٹے کے جنازے کو لایا گیا، ان کے بدن مبارک کے ٹکڑے لائے گئے، ابھی تو حضرت حسین اپنے آپ کو کنٹرول کرتے کہ پیچھے سے کہیں رونے کی آواز آئی، ارے کون رو رہا، کون رو رہا؟ خیمے میں گئے۔ بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر، یا تو ان کی دودھ پینے والی عمر تھی یا 2 سال کی عمر تھی، مگر پانی نہیں ملا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے، اپنے بیٹے کو ایسے گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کے آگے دوڑتے گئے دوڑتے گئے دوڑتے گئے دوڑتے گئے، دشمنوں کے قریب پہنچ گئے اور جا کر کہا، سنو سنو، تم کو مجھ سے دشمنی ہے نا، آپ لوگ مجھے پانی نہیں دو گے نا، آپ لوگوں کا معاملہ میرے ساتھ میں نا، یہ 2 سال کا بچہ یا دودھ پیتا بچہ، اس کا آپ سے کیا مطلب ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سامنے سے ایک تیر آتا ہے، آ کر بچے کے دماغ پر لگتا ہے، وہ بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ میرے پیاروں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، وہ 2 جنازے رکھے ہوئے 2 بچوں کے، اور حضرت حسین وہ دونوں جنازوں کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے میرے بچوں، یہ مت کہنا کہ تمہارا ابا تم سے محبت نہیں کرتے تھے، میں تم سے بہت پیار کرتا تھا، تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا، تمہارا بولنا سب مجھے یاد ہے، لیکن حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلا، بچے میں کروں تو کیا کروں، سب گوارا ہوتا ہے، مگر میرے نانا جان کی شریعت کو توڑا جاتا، یہ مجھے گوارا۔ اب وقت ہوا جمعہ، کون سا وقت آیا؟ لیکن جمعہ تو ہونے والی نہیں، جمعہ ہونے کے لیے شہر ہونا ضروری ہے، اور کربلا تو اس وقت شہر بھی نہیں تھا، گاؤں بھی نہیں تھا، ایک میدان تھا، تو کون سی نماز ہوگی؟ آپ نے اعلان فرمایا ظہر کی نماز کی تیاری کرو، اور مسافر تھے تو کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے۔ آپ نے اعلان کیا، مجمع تیار ہو گیا، آپ نے ایسے وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اتنا روئے، کس کے سامنے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کوئی بھی پریشان حال ہوگا تو کس کے سامنے روئے گا؟ اللہ کے سامنے۔ بھائی ہے نا، ہم بھی تو پریشان ہو تو کس کے سامنے روئے؟ اب حضرت حسین کا رونا بھی تو بڑا عجیب رونا ہوگا، جس کو قرآن کریم نے جو منظر کھینچا ویسے منظر پر فٹ ہو گئے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار اللہ کے سامنے روئے۔ جب دعا مکمل ہوئی تو حضرت حسین نے کیا فرمایا، سننا برابر، کہا وہ خیمے میں جاؤ، وہاں ایک کپڑا ہے، بہت لمبا چادر ہے، لمبی چادر ہے، وہ لے کر آؤ۔ جب وہ چادر آئی تو حضرت حسین نے وہ چادر کو ایسے اپنے ہاتھ میں رکھا، کتنی مرتبہ چوما، اور اس کے بعد اپنے بدن مبارک سے لگایا اور کہا، تم کو معلوم ہے یہ میری ماں فاطمہ نے کسی زمانے میں بنایا تھا، یہ چادر میری نہیں ہے، بولو کس کی ہے؟ میری ماں۔ کون ماں؟ فاطمہ۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا وہ جو خیمہ ہے وہاں سے تلوار لے لو، تو کسی نے کہا نہیں نہیں، آپ اچھی تلوار لے کر جائے، ابھی آپ میدان میں جا رہے ہیں، اچھی تلوار لے کر جائے، وہ تلوار کی انی ٹوٹی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا وہی تلوار لاؤ، مجھے اس وقت تلوار سے مطلب نہیں ہے، وہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ پھر آپ اندر گئے، سب نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خاموش رہو۔ آپ اندر گئے، ایک کالا امامہ، یہ تو ہمارا بہت چھوٹا امامہ، ایک بڑا کالا امامہ لے کر آئے، اور آ کر معلوم ہے کتنی مرتبہ اس کو چوما، اپنے گالوں سے لگایا اور کہا، تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ۔ ارے میرے پیارو، کپڑے پر جو بدن پر کپڑا مبارک ہے وہ ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے وہ شیر خدا حضرت علی کی ہے، امامہ نانا جان محمد رسول اللہ۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت حسین میدان میں گئے اکیلے 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے، 1 لاکھ اور یہ 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا، سر سے لے کر یہ ہونٹ تک، ہونٹ سے لے کے سینے تک، سینے سے لے کر ناک تک۔ کہا جاتا ہے کہ 72-73 تلوار اور خنجر کے زخم لگے ہوئے، اور پھر کیا ہوا؟ اب سننا وقت، آپ نے تلوار ایسے زمین پہ، اب تک مقابلہ کر رہے تھے 3-3.5 گھنٹے، پورے خون میں لت پت ہو گئے، آپ نے تلوار ایسے زمین پہ رکھی۔ تلوار زمین پر رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے، تو سامنے اعلان ہو گیا کہ حسین ہار گئے، حسین ہار گئے، تلوار زمین پہ رکھی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا نہیں نہیں، یہ مت کہنا کہ نبی کے نواسہ ہار گئے، میں نے تلوار اس لیے زمین پر نہیں رکھی، مقابلہ ہوگا، میں نے تلوار اس لیے زمین پر رکھی، قد حان وقت صلاۃ العصر، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ بولو کون سی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہے، جب آپ نے کہا نا کہ عصر کا وقت ہو گیا تو اندر سے آواز آئی، کیونکہ حضرت حسین نے فرمایا عصر کا وقت ہو گیا، میں پڑھوں گا، آپ بھی کلمہ پڑھو۔ اور حضرت حسین کی زبان مبارک سے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے، میں نماز پڑھوں گا، آپ لوگ بھی نماز پڑھیں۔ سامنے سے آواز آئی، پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ کیا آواز آئی؟ پڑھ لو ہم کو۔ یہ آواز تو احمد آباد میں بھی آتی، پھر حضرت حسین کی ٹیم میں کیسے ہو گئے؟ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے نالائق، غدار، نمک حرام، دھوکے باز،
جو کہتے ہوں گے کہ ہم حسین میں ہیں اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے آج، تو یہ حضرت حسین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہم لوگ؟ کیونکہ حضرت حسین نے تو تلوار رکھ دی اور کیا کہا، اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، مجھے پانی دے دو نا. ارے مجھے پانی، کہا کیوں پانی؟ کہا پانی مجھے پینا نہیں، آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا، جان جائے گی اللہ کے راستے میں، لیکن کم سے کم اتنا پانی تو دے دو، میں میرے کپڑے سے خون کو صاف کر لوں، میرے بدن کو صاف کر لوں، میں وضو کر لوں. تو سامنے سے آواز آتی پانی بھی نہیں ملے گا، تو حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتے مت دو پانی مت دو، میرا اللہ کہتا ہے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. میں ہے نا قرآن میں ہے نا، یہ قرآن میں پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا، نہیں بولو نا کیا کرنے کا، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر. حضرت حسین میدان کربلا کی، اور تیمم میں بہت آسان ہے، نیت کر لی تیمم کی. نمبر 2، یوں ہاتھ رکھا، یوں چہرے پر پھیر دیا، پھر یوں ہاتھ رکھا اور یوں ہاتھ پر یوں ہو گیا. اللہ اکبر. بولو کون سی نماز شروع ہوگی؟ کیونکہ اب مجبور ہے، خون بھلے ہے لیکن نماز تو پڑھنا ہے. آپ نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، پھر رکوع میں گئے اللہ اکبر، پھر قوم میں آئے سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر پہلے سجدے میں گئے اللہ اکبر. جہاں پہلے سجدے میں گئے اور دشمنوں نے، میرے پیاروں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، احمد آباد کی مسجد میں، فیضان کی مسجد میں، میرے لیے کہنا آسان ہے لیکن جس پر گزرتی ہے، کیونکہ وہاں سے دشمنوں میں ایک فیصلہ ہوا کہ حملہ کر دو. ایک دشمن 2 تلوار لے کر، کتنی تلوار لے کر؟ 2. حضرت حسین تو سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. ایک دشمن آتا 2 تلوار لے کر سیدھے ایسے آپ کے کندھے مبارک پر اتنا زور کا حملہ کرتا، آپ کے دونوں کندھے مبارک الگ ہو جاتے ہیں اور آپ ایسے ایسے زمین پر پلٹ جاتے. جیسے آپ زمین پر ایسے سیدھے ہوتے ہیں کہ دوسرا دشمن معلوم ہے کیسا لوہا لے کر آتا، اور وہ لوہا کتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا، اتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا. پھر تیسرا دشمن شیمر نام کا آتا جو آپ کے پورے چہرے کو اور آپ کی گردن مبارک کو الگ کرتا اور اپنے تلوار کی نوک کے اوپر آپ کے چہرے کو رکھتا اور یوں تلوار کو اوپر اٹھاتا اور کہتا دیکھو حسین کی گردن ہمارے پاس آ گئی، ہاں حسین قتل ہو گئے، ہم جیت گئے. ارے خیمے میں سے ایک جوان کی آواز آتی ہے، اے شیمر اللہ کا دشمن، تم جیتے نہیں ہو، ہمارے حضرت حسین زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے. میرے پیاروں اور بھی بہت لمبا واقعہ ہے، آگے کیا ہوا وقت نہیں ہے، صرف اتنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسین نے جان دے دی؟ ہاں یا نہیں؟ بولو دی. کیا کہہ کر گئے؟ نبی کا نواسہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا. تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حضرت حسین کے ساتھ. نہیں ہم حضرت حسین. اچھا میرے کو یہ بتاؤ حضرت حسین جنتی تھے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ابھی آپ خطبے میں سنو گے، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب جنت میں جائیں گے، جوان بن کے جنت میں جائیں گے، اور جب سارے امتی جنت میں آ جائیں گے پھر جنت کے سردار آئیں گے، جوانوں کے سردار. تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے جب سارے لوگ جنت میں جائیں گے جنت کا دروازہ کھلے گا اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت، مطلب ان کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا. بولو نا مل گیا تھا. اور کوئی مجھے پوچھے کہ حضرت حسین کون ہے، میں جواب دیتا ہوں اگر آپ کو حضرت حسین کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو یاد رکھو جن کے بدن مبارک میں گھسا دوڑتی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا کی، جن کے بدن میں لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا. وہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے، وہ جنت کے پھول تھے، وہ جنت کی خوشبو تھی. اور میرے پیاروں کہہ دو کہ حضرت حسین کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد الرسول اللہ اتنی اچھی سرٹیفکیٹ والے کہتے ہیں جان دے دی مگر نماز کو. ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ جنت کا تو پھر بے شرموں کی طرف فجر کیوں چھوڑتے ہو؟ نہیں کیوں؟ ایک نے مجھے ابھی کہا، ابھی میں وہاں تھا اندور میں، مجھے کہا مولانا ہم تو حضرت حسین کو مانتے ہیں. میں نے کہا کم بخت چہرے پہ داڑھی نہیں اور حسین کو مانتے. پب جی پہ رہتا ہے، پب جی پہ موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے، موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے. ارے میرے دوستوں مسواک کی جگہ موبائل کا استعمال ہوتا ہے، قرآن کو اٹھاتا نہیں ہے موبائل کا استعمال ہوتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے موبائل کا استعمال ہوتا ہے. میرے پیاروں ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ موبائل
موبائل ہے. ہمارے گھر میں ماں کے چہرے پہ تماچا مارا جاتا ہے, اس کی وجہ موبائل ہے. ہمارے گھر سے باپ کو, بوڑھے باپ کو نکالا جاتا ہے, اس کی وجہ موبائل ہے. اور پھر کہتا ہم حضرت حسین کی جماعت میں. دھوکہ دیتے ہیں احمد آباد والے سب کو. چہرے پہ داڑھی نہیں, حسینی بن گئے. جیب میں مسواک نہیں, حسینی بن گئے. فجر کی نماز کے جنازے اٹھے اور حسینی بن گئے. آپ موبائل میں آدھی رات کو 2 بجے ننگی عورتوں کو دیکھنا, ناچنا, گانا, حسینی بن گئے. بتاؤ نا یہ کون سا. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں قاری صاحب, چلو آج تک ہم نے بیوی کو دھوکہ دیا, بچے کو دھوکہ دیا, اب نبی کے نواسے رہ گئے تھے دھوکہ دینے کے لیے. کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا, کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا. آرام سے کہتا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, تو اللہ کا بندہ داڑھی کہاں ہے. ارے تو کہتا میں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو فجر کی نماز کہاں ہے. ارے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو 24 گھنٹے میں قرآن کتنا پڑھا. ارے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو زبان پر ماں بہن کی گالیاں کیسے آئی. پورے کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے گالی دی. ارے بولو نا, گالی دی. تو ہماری زبان پر کہا قدم قدم پہ تیری ماں تیری بہن. یہ کیا ہے, یہ ہے کیا, مجھے بتاؤ. ہاں یہ موبائل, پورا دن موبائل, پورا دن موبائل. ابھی یہاں جمعہ کی نماز ہوگی نا, کتنے ایسے ہوں گے جو سنت نفل نہیں پڑھیں گے. یوں مسجد کے باہر نکلا, یوں جیب میں ہاتھ, کیوں کیا ہوا, کروڑوں کا رولنگ کرتا ہے کیا. اور پھر کیا کرے گا, میں یوں موبائل دیکھے گا, کسی کا میسج آیا, پنچات کرنے کا موقع مل گیا. اور اگر نہیں آیا ہوگا نا میسج تو بیٹھے بیٹھے شروع کریں. کیا ہے میرے پیارو, جمعہ کا دن ہے, ایک تسبیح بتاتا ہوں, پڑھیں گے. میں نے بولو نا پڑھیں گے. جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. بس کتنا آسان ہے جمعہ کی نماز کے بعد. کیونکہ یہ ٹائم ابھی ملے گا, پھر سیدھے آئندہ ہفتے, اور آئندہ ہفتے کے بیچ میں کون مر جائے گا معلوم نہیں, بلکہ ابھی بھی کون جیے گا کون مرے گا کچھ معلوم نہیں. لیکن ہر جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ پڑھ لے, اللہ تیرے 1000 گناہ معاف کرے گا اور تیرے ماں باپ کے 24000 گناہ معاف کرے گا. پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں حضرت عمر, میں ذرا تھوڑا وقت لے رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑے امیر المومنین, بولو حضرت عمر امیر المومنین. حضرت عمر بیٹھے ہیں اور ایک بہت بہت ایمرجنسی میٹنگ ہے, اور جس میں بہت سے ملک کے ایمبیسڈر لوگ آئے, بہت سے ملک کے بڑے بڑے لوگ آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر تو 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. اب حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ, آپ بیٹھے سامنے سارے بڑے بڑے ملکوں کے لوگ آئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلائے, حضرت عبداللہ کو, کہا دروازے پر کھڑے رہنا, کسی کو انٹری, میٹنگ ہو رہی ہے, بہت بڑی کانفرنس ہے اور بڑے بڑے چانسلر لوگ آئے ہیں, اس لیے کوئی اندر نہ آئے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے ہو گئے, کوئی بھی آئے نہیں, امیر المومنین سے بھی ملاقات نہیں ہوگی, کیونکہ امیر المومنین بہت بڑی میٹنگ میں ہے, اور یہ میٹنگ صرف دنیا کی نہیں ہے. امیر المومنین ان کو کلمے کی دعوت بھی دے رہے ہیں, بولو سبحان اللہ. تو کسی بات اتنے میں حضرت حسین آئے. کون آئے, حضرت حسین نے کہا کہ مجھے اندر جانا ہے, امیر المومنین حضرت عمر کا کام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر تھوڑے گھبرائے, کہا میٹنگ ہو رہی ہے, منع کیا ہے آنے کو, لیکن پھر بھی آپ کو جانا ہے تو جاؤ, میں آپ کو نہیں روک سکتا, لیکن میٹنگ ہو رہی ہے, آپ کو جانا ہے تو جاؤ. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں, ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو آپ کے ابا آئیں گے, یعنی امیر المومنین آئیں گے, کوئی اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہے, ظہر کی نماز میں کام کر لیں گے بھائی. چلو ابھی صبح ہم جیسے کہے صبح 10-11 بجے کام نہیں ہوتا تو ظہر کی نماز میں کام کر لیں گے. یہ کہہ کر حضرت حسین بولو چلے گئے, اندر آئے. یہاں میٹنگ ختم ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا, کوئی آئے تھے, کہا فلاں فلاں آئے تھے, ان کو بھیج دیا. پھر کہا حسین بھی آئے تھے, کہا حضرت حسین آئے تھے, پورے پسینے میں حضرت عمر, حضرت حسین آئے تھے, کیا کیا, کہا گئے, کہا بھیج دیا. نہیں, میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کو جانا ہے تو جاؤ, لیکن انہوں نے کہا کوئی ضروری کام نہیں ہے, اور وہ چلے گئے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ظہر میں آ کے آپ کی ملاقات کریں گے. کہا حسین میری ملاقات کریں گے. حضرت عمر امیر المومنین کہتے ہیں حسین نبی کے نواز سے میری ملاقات کریں گے. کہا بیٹے آئندہ سے یہ بات مت کہنا, چلو میرے ساتھ میں. کہاں جا رہے ہیں معلوم, حضرت حسین کے گھر پر جا رہے ہیں, چلے جا رہے. جیسے حضرت حسین کے گھر پہ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت حسین باہر آئے. اے میرے پیارو امیر المومنین حضرت عمر نے اپنا امامہ لیا اور ان کے پاؤں پہ رکھ دیا, اپنا امامہ اتار دیا اور ان کے پاؤں پر حضرت حسین کے پاؤں. حضرت حسین کہتے ہیں امیر المومنین آپ عمر ہے, یہ ساری مارکیٹ دیکھ رہی ہے, میرا گھر بازار کے درمیان میں ہے, سارا مجمع دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا جس کو دیکھنا ہو دیکھے, لیکن حق ہے کہ عمر کے سر پر جو امامہ ہے نا اس کی وہ شان نہیں ہے جو حضرت حسین کے قدم مبارک کی شان میں ہے. اور پھر جو کام تھا وہ کام خیر ہو گیا. جب باہر نکلے نا تو ان کے بیٹے تو ساتھ نہیں تھے, کون, حضرت عبداللہ.
तो अब्दुल्ला कहने लगे आप हजरत हुसैन का इतना एहतराम करते हो, इतना रिस्पेक्ट करते हो कि आप झुक गए, आपने अपना इमामा उनके पाँव पर रख दिया और जो उन्होंने मांगा वो आपने दे दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू थे। कहा बेटा अब ये सब गलती मत करना। कहा तेरे नाना मोहम्मद नहीं है, उनके नाना मोहम्मद है। बोलते जाओ सल्लल्लाहु। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जुमले फरमाए, इतने प्यारे जुमले फरमाए कि तुम हजरत हुसैन के बारे में सवाल करते हो, अरे हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, उनकी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा है, तेरी नानी खदीजतुल कुबरा नहीं, उनकी माँ फातिमा है, तेरी माँ फातिमा नहीं, उनकी खाला रुकैया कुलसुम और ज़ैनब है, तेरी खाला बनाते नबी नहीं है। फिर हजरत उमर ने कहा है बेटे याद रखना वो शहजादा है और हम गुलामजादे हैं, वो शहजादा है और हम। तो हजरत उमर के कदम भी हजरत हुसैन के सामने लड़खड़ा जाते थे और कहते थे कि हुसैन का मकाम बहुत ऊंचा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करबला के मैदान में हजरत हुसैन गए? आवाज नहीं आ रही आपकी, पूरा मजमा बोलेगा गए, शहीद हुए, आज भी जिंदा है। अरे बोलो हमारा यकीन है, बोलो हजरत हुसैन आज भी सिर्फ जिंदा नहीं है, सुबह होती है शाम होती है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। हजरत हुसैन बाद में शहीद हुए, लेकिन कुरान ने तो पहले कह दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।